دوستو، ایک لفظ ہے ظلم، ستم، جبر۔ یہ انسانوں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی روح کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، اس کا باطن پوری طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صورت ظلم اور زیادتی کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی اخلاقی معاشرے میں روا نہیں ہے۔ اور پھر دین اسلام جو دین رحمت ہے، جو دین کرم ہے، جو دین درگزر ہے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی خاص تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قسم کی زیادتی سے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھے۔ یہ جو ظلم اور زیادتی کسی بھی صورت میں ہوتی ہے، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اسلام چونکہ دین رحمت ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات سے سختی سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ وہ ظلم ہتھیار سے لے کر رویے تک کوئی بھی ہو، آپ کے لہجے کی زیادتی ہو، آپ کے لفظوں کی زیادتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج اس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس میں ظلم اور زیادتی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے سماجی ماحول کے اندر حق دبا لینا، ظلم کرنا، جبر کرنا، لوگوں پر الزام تراشیاں کرنا، عزتوں پر حملے کرنا، لوگوں کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ ہمارا معمول بن گیا۔ یاد رکھیے گا، جو دھلے ہوئے اور اجلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا سی بھی گرد بوجھ بنتی ہے۔ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر چھوٹا سا دھبا بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری روح اجلی ہوا کرتی ہے، ہمارے چہرے سے زیادہ ہمارا دل صاف ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادتی نہیں یار، تکلیف نہیں۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو لوگ دو بدو لڑائی کر لیتے تھے، اپنا غصہ نکال لیتے تھے۔ اب تو ہم جس دور میں ہیں یہاں لوگ سازش کرتے، تکلیف دینے کے نت نئے بہانے تراشتے۔ لوگ اب شرارتوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ روحوں کو زخمی کرتے۔ یاد رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا، لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مالک و قادر مطلق ہو کر کریم فرماتا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بہویں دروازوں سے لگ کے رو رہی ہیں، بہو کا باپ صلح کرانے گیا ہے تو وہ روتا جا رہا ہے اور روتا آ رہا ہے۔ جس کے ہاتھ کوئی سرا آیا ہے کسی کی ڈور کھینچنے کا، پھر اس نے کم نہیں کی۔ کسی شخص کا کہیں ہاتھ پڑتا تھا، وہ طاقتور تھا تو اس نے پھر کمزور کو لتاڑنے میں، گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن کا مقام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ بڑے لوگ بڑی جگہوں پہ معزز ہے، کوئی خاندان میں معزز ہے، کوئی قبیلے میں معزز ہے، کوئی علاقے میں معزز ہے، کوئی اپنے شعبے میں بڑا معزز ہے۔ اے اللہ تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے کلیم، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے۔ وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے۔ وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے۔ تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے، یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا آفیسر ہو کر اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا
सरबराह होकर किसी इदारे का, उस इदारे के मामलात से ज्यादती कर रहा है, उस्ताद है तो शागिर्दों के हक में किसी किस्म की नाइंसाफी का मुजाहरा कर रहा है, वो कोई भी अगर वो समझता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूँ, जुल्म कर रहा हूँ, और ये कि किसी को पता नहीं चल रहा, मेरी साजिश बड़ी कामयाब जा रही है और मैंने आंखों में धूल झोंक रखा है, तो अल्लाह का कुरान बोला, फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, फरमाया है सुनने वाले, हरगिज अल्लाह को इन कामों से बेखबर न समझना जो काम जालिम कर रहे हैं। ये गुमान न करना कि रब बेखबर है। ये वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, अल्लाह को गाफिल ना जानना माज़ल, ये गुमान न करना कि अल्लाह बेखबर है उन कामों से जो काम जालिम कर रहे हैं। तो या अल्लाह, अगर तू बाखबर है और अगर आशना है और हकीकतन है और यकीनन है और ईमान है कि है, तो फिर जुल्म होता जा रहा है, फिर जबर होता जा रहा है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, फरमाया रब इन्हें उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिस दिन फिर आंखें खुली की खुली रह जाएगी। उस कयामत के दिन तक के लिए अल्लाह मोहलत दे रहा है, जिस दिन फिर निगाहें फट जाएंगी, आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दोस्तों याद रखना, जुल्म की 3 किस्में, शिर्क भी जुल्म है। कुरान मजीद ने कहा इन्न शिर्क लजुल्मुन अजीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ये अल्लाह के साथ ज़्यादती है कि मालिक अल्लाह हो, खालिक अल्लाह हो, राज़िक अल्लाह हो, कादिर अल्लाह हो और इंसान उसके साथ शरीक ठहराए। एक तो ये शिर्क है। एक शिर्क अपनी ज़ात पर भी शिर्क होता है। जो लोग गुनाह करते हैं ना, जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करके अपने लिए दोज़ख इकट्ठी करते हैं, वो अपनी जान पर जुल्म करते हैं। गुनाह करके, ज़्यादती करके, अल्लाह की नाफरमानी करके। कुरान मजीद ने कहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फरमाया वो जो अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं वो जालिम है, अपनी जान पर जुल्म कर रहे, वो अपने साथ ज्यादती कर रहे। और जो किसी पर जुल्म करे वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, वो याद रखे कि अल्लाह बेखबर नहीं है, अल्लाह को इल्म है, अल्लाह ने ढील दे रखी। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा जो थोड़ी सी भी ज्यादती कर रहा है ना, उसे 3-4 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। तो जिसको रब पसंद ना करे वो फिर किसी का पसंदीदा रह सकता, उसकी ज़िंदगी सुकून करार वाली हो सकती। अगर कोई जालिम है तो ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद, बड़ा जुल्म कर ले जिसने करना है, जितनी ज़्यादती करनी है कर ले, लेकिन अल्लाह कहता है इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकता। हजारों बच्चे कत्ल कराए थे फिरौन ने, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, वो बच्चों को कत्ल करा देता, औरतों को जिंदा रखता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा ना हो। एक उलझा हुआ ख्वाब देखकर उसने इतने बच्चे ज़िबा कराए और माज़अल्लाह खुदा कहलवाया, मुतलिक कोई उसको पूछने वाला ना था। लेकिन रब क्या कहता है, वअग़रक़ना आला फिरौन, हमने फिरौन को भी गर्क कर दिया और फिरौन वालों को भी गर्क ही हुआ है। कामयाब जालिम कभी कामयाब, एक बहुत बड़ी सजा है जालिम के लिए। और मेरा ख्याल है इससे ज्यादा सजा नहीं हो सकती जो मैं अब बयान करने लगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह फरमाता है ये जो जालिमों की कौम होती है ना, इसे अल्लाह हिदायत नहीं देता। ओए होए होए, जालिमों को अल्लाह हिदायत, ये उसका फैसला है। तुम ज्यादती कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, अंधे हो जाओगे, तुम्हारा शऊर छीन लिया जाएगा, तुम्हें यह पता ही नहीं चलेगा कि हम कितना बड़ा जबर कर रहे हैं, तुम्हारी वो सलाहियतें सल्ब कर ली जाएंगी, सोचने की, समझने की। बहुत सारी डिग्रियों के बावजूद भी, बहुत सारे इल्म के बावजूद भी, बहुत सारी तालीम के बावजूद भी गुमराह के गुमराह रह जाओ। क्यों? कि वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को हिदायत
اور انسان کے پاس ڈگری ہو اور شعور نہ ہو، طاقت ہو شعور نہ ہو، مال ہو شعور نہ ہو، اس کے پاس سارا کچھ ہو اور وہ گمراہی میں بھٹکتا پھرے، یہ کچھ چھوٹا نقصان ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، رب فرماتا ہے اللہ ایک تو ظالموں سے اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور فرمایا ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان ظالم ہو، جابر ہو اور اسے ہدایت نصیب نہ ہو، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ظلم کرتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظلم نہ قیامت والے دن بہت سارے اندھیروں کا باعث بنے گا۔ تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی لوگوں کے سامنے، بڑی آسودہ تم نے وقت گزارا ہوگا، اچھے لباس پہنے ہوں گے، بڑی گاڑیوں میں گھومے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ تم نے بڑے کشادہ گھروں میں وقت گزارا ہو، لیکن اگر کہیں تم سے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو قیامت والے دن یہ تمہارے لیے تاریکی ہے۔ ساری صلاحیتوں کے باوجود صبح قیامت یہ تمہارے لیے اذیت کا باعث۔ اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ ہم نہ جاتے جاتے بھی کئی دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو بات درست، میں آپ سے عرض کروں، سڑک پر چلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، چونکہ مجھے بہت سفر کرنا پڑتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی، ماحول ایسا بن جاتا ہے، لیکن لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے، جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف امیر ہی زیادتی کر رہا ہے، کہیں کہیں وہ شخص بھی جس نے ذمہ داری لی ہے، لوگوں کی چھتیں نہیں گر جاتی، لینٹر نہیں گر جاتے، کس کی زیادتی؟ کام کرنے والے کی۔ تو اپنے اپنے شعبے میں، اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے ماحول میں لوگ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، زیادتی نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ورنہ تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تم بارشیں مانگو گے، اللہ تمہیں بارشیں نہیں دے گا۔ تم اللہ سے مدد مانگو گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں کوشش کریں، ہم امیر ہیں یا غریب ہیں، ہم باپ ہیں، استاد ہیں، عالم ہیں، آفیسر ہیں، سیاستدان ہیں، کچھ بھی ہیں، ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں چلو اس طرح کرو، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نقصان ہی نہ کرو، فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ظلم ہی نہ کرو، کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا ہی نہ دو۔ چلو ایسا کرو کہ اپنے وجود کو رکاوٹ ہی نہ بناؤ، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کی صحیح کریں، مل جل کے کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے خیر جمع کرنے کا ارادہ کریں، کوشش کریں کس حد تک کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ لیکن مظلوم جو ہے، جس پر زیادتی کی جا رہی، یاد رکھیے گا، سمجھ لیجئے گا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا فلانے آدمی کو کہ یہاں آگ ہے اس سے بچ، یہاں تیر برس رہے ہیں بچ جا، یہاں گولیاں چل رہی ہیں بچ جا، مظلوم کی بد دعا سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے۔ جب لوگ کسی کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں نا کہ بے بس ہو جائے اور وہ اور کسی سے کچھ نہ کہہ سکے، جب وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اب کسی کو کچھ نہیں کہہ سکا اور پھر وہ رو کے رب کے حضور عرض کرے، اس وقت سے بچے، مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں یمن بھیج رہے تھے نا، تو حضور نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا یاد رکھنا تم گورنر بن کے جا رہے ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی۔ آج آپ یقین کریں کتنی ساری جگہیں ہیں، کتنی ساری زمینیں ہیں جن پر ناجائز قبضے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے ہیں۔
जबर करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, बस वो पड़ोसी को जगह नहीं बेचने देनी, वो अपनी बेच रहा है, उसको रोक दिया है, उस पर जबर हो रहा है, उस बेचारे को मजबूरी है, उसको कहीं जाना है। और फिर मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई शख्स मजबूर है, वो जगह बेचना चाहता है, दूसरे ने उस पर कोई स्टे लिया हुआ है, अब उसकी कीमत गिर गई, अब वो बेचारा और आजमाइश में आ गया। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की बालिश्त बर जमीन पर कब्जा किया नाजायज, एक बालिश्त, एक गेट, अल्लाह कयामत वाले दिन 7 जमीनों का तौक बना के उसके गले में डाल देगा। एक हदीस में फरमाया 7 जमीनों में धंसा डालेगा। क्यों नाजायज कब्जे करते? इंसान के लिए सिर्फ 2 गज जमीन की जरूरत है, जिसका वो असल मालिक होता है कयामत तक, जिसमें रहना है। लेकिन हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजों पर लोग एक दूसरे का साथ ज्यादती करते हैं। और भाइयों, अगर बादशाह चाहते हैं ना उनके महल सलामत रहे, तो वो कोशिश करे किसी की झोंपड़ी को तकलीफ ना दे। अगर वो चाहते हैं ना उनके बड़े बड़े मीनार कायम रहे, तो वो कभी भी किसी गरीब की कुटिया गिराने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अगरचे तुम बड़े बंगलों में बसते हो, लेकिन हो सकता है किसी गरीब की दुआ की बरकत से ही अल्लाह ने तुम्हें कुशादा घर दे रखा हो सकता है किसी मिस्कीन ने जो तुम्हारे घर से लुकमा खा के तुम्हारे लिए हाथ उठाए हो, उसकी बरकत से अल्लाह ने तुम्हें यह सआदत दे रखी हो। तो भाई, जुल्म नहीं, ज्यादती नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब फरमाता है 3 तरह के लोग ऐसे हैं, कयामत के दिन मैं, अल्लाह फरमाता है, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं उन लोगों का मुखालिफ हूंगा। और 3 तरह के लोग ऐसे हैं, मैं उनका वकील बनूंगा। यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, जिसने मेरे नाम पर वादा किया और फिर वादा खिलाफी की, मैं उसका फरीक बनूंगा, उससे पूछूंगा। और जिसने किसी आजाद को बेचकर कीमत खा ली, गुलाम बना डाला, कयामत में मैं उसका फरीक बनूंगा। और सुनना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, रब फरमाता है, जिसने किसी को मजदूरी पे रखा, फिर मजदूर से काम तो पूरा लिया लेकिन मजदूरी न दी, अल्लाह फरमाते हैं मैं कयामत में उसका फरीक बनूंगा। आप यकीन करें, मुझे मक्के और मदीने में लोग तड़पते और रोते हुए मिले हैं कि हजरत साहब मेहनत की है, मजदूरी की है, पर मालिक ने पैसे नहीं दिए, तनख्वाहें खा गया है, घर छोड़ा है, बच्चे छोड़े हैं, परदेश में बैठे। लेकिन लोग समझते ही नहीं। जहां भाग जा, जगह से मिलते हैं ले ले, हाँ मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, ये मिलेंगे। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, ये तुम्हें कयामत में देने हैं। तुमने कहा जाओ जहां से मिलते हैं ले लो, मिलते हैं, रब देता है और अपने फजल से देता है, और वो देगा और तुम देखोगे तुम्हें देने पड़ेंगे। याद रखिएगा, मजलूम के साथ ज्यादती बिल्कुल नहीं, कतन नहीं। और मजलूम कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, जिम्मी हो, किसी मुसलमान मुल्क में रहता हो लेकिन काफिर हो, उसके साथ भी ज्यादती की इजाजत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जिम्मी पर जुल्म और ज्यादती करे, या उससे उसकी ताकत से ज्यादा काम ले, या उसकी कोई चीज उसकी मर्जी के बगैर ले, तो फरमाया कयामत के दिन मैं उस जिम्मी काफिर का वकील बन के गोया अपने उम्मती पर मुकदमा करूंगा। क्यों ज्यादती की तुमने, क्यों जुल्म किया? मेरे भाइयों, हमें ना हसास होना पड़ेगा, थोड़ा सा इन चीजों को समझना पड़ेगा। हमारे घरों में बड़ी ज्यादतियां होती हैं, हम चुप रहते हैं। आपने नाराज नहीं होना, बात जगह पे सास ज्यादती कर रही होती है, ससुर साहब अपनी इज्जत बचाए बैठे, ये ज्यादती हो रही है और तेरे सामने हो रही, और तू इसलिए दांत दबाए बैठा है कि तू अगर बोलेगा तो फिर तेरे बारे में भी बात हो जाएगी। अपना दिफा करते करते जुल्म को देखता जा रहा है। हमारा दोस्त अपने मुलाजम पर ज्यादती कर रहा होता है, हमें खबर होती है, लेकिन हम कहते हैं मुझे क्या लगे, मेरे ताल्लुकात तो ठीक चल रहे हैं ना। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग जुल्म का, जबर का, ज्यादती का बाजार गर्म किए हुए होते हैं, लेकिन हम गूंगे बने रहते हैं, जानबूझ के अंधे बहरे बने रहते हैं। हम हाथ
روک سکتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو فوراً صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے. اسے سمجھا دو کہ بھائی یہ تو زیادتی کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اس سے تو اپنے لیے دوزخ کٹھی کر رہا ہے. اسے سمجھا دو، قائل کر دو، اسے اس ظلم سے روک دو، بڑی مدد ہے، اس کی دنیا اور آخرت بچ جائے گی. اسے قائل کرو. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا بھلا ہی کہے گا نا، ہمارا مخالف ہی ہو جائے گا نا، کوئی حرج نہیں. بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے. بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اس میں کیا حرج؟ اس لیے مدد کرے اور خوب مدد کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، یہ بھولتا نہیں. تھوڑی سی بھی زیادتی کسی کے ساتھ ہونا تو اس بندے کو بھولتی یاد رہتی. جب قیامت میں غریبوں کو اللہ اختیار دے گا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، تو پھر غریب اس دن طاقتور ہوں گے خدا کے فضل سے. تمہیں کٹہروں میں کھڑا کیا جائے، اس لیے مارا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ دبا لیتے ہیں، آپ یقین کریں واپس نہیں کرتے. اور پھر لفظ کیا ہے؟ جا جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لے لے، جہاں سے تجھے میسر آتی ہے وہاں سے جا کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ظلم اور قطع رحمی کی سزا دیتا ہے. آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنی جلدی کسی جرم کی سزا نہیں ملتی جتنی جلدی سزا ظلم کی ملتی. مکران شاہ تھا نا، بادشاہ تھا وقت کا، تو سیر کا بڑا شوقین تھا. سیر پہ گیا ہوا تھا تو بہت ساری فوج بھی ساتھ جاتی تھی، سپاہی ساتھ جاتے تھے. اس کے سپاہیوں نے کیا کیا، ایک بوڑھی عورت کی گائیں جبرن ذبح کر کے نا کھا لی. اب وہ بوڑھی نے جب بات کی تو انہوں نے ڈانٹ دیا. جس دن بادشاہ نے واپس جانا تھا، کسی طریقے سے ایک پل تھا دریا کے اوپر سے گزرتا تھا، دریا کے اس پار جنگل تھا جہاں کچی بستیاں تھیں، وہاں اس بوڑھی کی گائیں ذبح کر کے وہ کھا گئے. تو بادشاہ جب پل سے گزر رہا تھا نا، تو بوڑھی پل کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ گئی. جب بادشاہ کی سواری گزری نا تو بھاگ کے آ کے اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی، کہنے لگی مکران شاہ ٹھہر جا، رک ذرا، میرے اوپر ظلم کر کے ایسے جا رہے تو. بادشاہ کہتا ہے بڑا طاقتور تھا، لیکن بوڑھی نے جملہ کہا، چکرا کے زمین پہ گرا اور تڑپ گیا بادشاہ وقت. بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بے اولاد ہوں، تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن جبرن ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اس پل پر چھپ کے بیٹھی تھی، میں نے بڑی مشکل سے تیرا گھوڑا روکا ہے، لگام تھامی ہے، بس ایک سوال کا جواب دے کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ پل صراط پہ دینا ہے، ابھی فیصلہ کر، یہاں دینا یا وہاں. بادشاہ چکرا کے زمین پہ گرا، رویا، کہنے لگا نہیں میں پل صراط پہ حساب نہیں دے سکتا، تو یہی حساب لے لے، وہ مشکل ہے. بلاؤ سپاہیوں کو، او بھائیو حساب تو دینا ہے، آج کے پل پہ نہ دو گے تو پل صراط. اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہم کرتے ہیں، زمین پہ قبضہ، مال پہ قبضہ، عزتوں پہ حملہ. راز نہ ہونا، ہمیں عادت ہو گئی ہے غیبت کرنے کی. میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ جس مسجد میں آپ آئے ہیں نا، اس مسجد کے مولوی صاحب اور کمیٹی کے ساتھ مل کے بڑے پیسے کھا گئے مسجد کے. اتنی مجھے تکلیفات باتوں کا بڑا غصہ آتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے دیے پیسے؟ کہنے لگا جی نہیں میں تو نہیں دیتے، لوگوں نے دیتے نہیں. تو میں کہ یار آپ ہی لوگ ہی پوچھ لیں گے، تو کیوں ایڈا پریشان ہے؟ عجیب تیرا فلسفہ ہے بھائی، تو ایک عالم دین کی عزت پر تو حملہ کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. لوگ سمجھتے نہیں، بڑے بڑے باعزت لوگوں کے بارے میں لوگ جملہ بول دیتے ہیں، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں
संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, और तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर भी इल्जाम लगा दी। लोग बाज ही नहीं आते। हजरत उमर का जमाना था, हजरत साद बिन अबी वकास ये 7वें मुसलमान है और नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामू है रिश्ते में। अशरा मुबशरा और वो बड़ी लिस्टें जिनमें बड़े बड़े बुजुर्ग शामिल होते, समझ लें उस लेवल के आदमी हजरत साद बिन अबी वकास, और सारी जिंदगी मैदान में गुजारी। कूफे का गवर्नर बनाया गया तो पता लोगों ने क्या शिकायत लगा दी, इनको तो जी नमाज नहीं सही पढ़ानी आती। हाय हाय। हजरत साद बिन अबी वकास से जनाब उमर ने पूछा, और ये बुखारी मुस्लिम में हदीस। आप फरमाने लगे, साद लोग ये कह रहे हैं। फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम मैं उस तरह नमाज पढ़ाता हूं जिस तरह मैंने अपने नबी से सीखी है। लोग बाज ही नहीं आते, देखते नहीं बंदा कितना बड़ा है। तेरी जुबान जिसकी बारे में मर्जी बात कर देती है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु से के बारे में जब शिकायत आई कूफा से, तो हजरत उमर ने बंदा भेजा, फरमाया तफ्तीश करो। जिस जिस जगह लोग गए, सहाबा गए तफ्तीश करने, मालूमात करने, हकीकत पूछने, हर एक ने जनाब साद के लिए दुआ की। कहा इतना अच्छा आदमी। लेकिन एक शख्स था उसामा बिन कतादा, अबू सादा, वो खड़ा हो गया। उसने 3 बातें की। कहने लगा, जी देखिए कितने बड़े आदमी की इज्जत पर हमला कर रहा है, कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। कहने लगा, जी एक तो ये लोगों को जंग में भेज देते, खुद नहीं जाते, एक माल गनीमत सही तकसीम नहीं करते, एक फैसले ठीक नहीं करते। हजरत साद बिन नबी वकास 7वें मुसलमान, नबी पाक के मामू, कुर्बान जाए। हजरत साद को बड़ी तकलीफ हुई। जब इज्जतदार आदमी के बारे में लोग बात करते हैं दिल टूट जाता है। तड़प गए और अर्ज करने लगे, ये बुखारी मुस्लिम की सही हदीस, जय्यद सनद के साथ हदीस अर्ज कर रहा हूं। हजरत साद बिन नबी वकास अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये बंदा झूठा है ना, तो इसने मेरे बारे में 3 बातें की है, मैं भी 3 बद्दुआएं इसे देता हूं। अल्लाह एक इसकी उम्र लंबी कर दे, एक इस पर मोहताजी गालिब कर दे, एक इसे फितनों में मुब्तला कर दे। लोग कहते हैं उसकी इतनी लंबी उम्र हो गई थी कि ये भवें उसकी झुक गई थी और गलियों में मांगता फिरता था। बुढ़ापा था, चला नहीं जाता था, लेकिन माज़अल्लाह फितने का ये हाल था, उस हालत में भी लड़कियों को छेड़ता। लोग लानते बरसाते, कहते तू क्या करता है? तो कहने लगा, लोगों तुम्हें पता नहीं, मुझे जनाब साद बिन नबी वकास की बद्दुआ लग गई है। ये बद्दुआएं पीछा करती हैं, नींद में सुराख कर देती हैं। मुझे बेचैनी रहती है, बेकरारी रहती है, मुझे इस्तराब रहता है, मुझे घर में नींद नहीं आती। और गौर कर, तूने बद्दुआ तो नहीं ले ली किसी मजलूम की? सोच, किसी को तकलीफ तो नहीं दे बैठा, किसी का माल तो नहीं दबा लिया, किसी की इज्जत पर हमला तो नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद में मौजूद है, फरमाया मजलूम की आह अल्लाह जरूर बिजरूर सुनता है। मजलूम की, ये याद रखनी है आपने हदीस, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह जरूर सुनता है। अगरचे मजलूम फासिक फाजिर हो, अगरचे मजलूम काफिर हो, उसके कुफर का वबाल उस पर, उसके गुनाह का वबाल उस पर, लेकिन अगर किसी बंदे ने उस पर जुल्म किया तो अल्लाह उसकी बात को जरूर सुनेगा। और हम तो इज्जतदार लोगों के बारे में बाज नहीं आते, बावकार लोगों के बारे में बाज नहीं आते, औलिया और सूफिया के बारे में लोगों की जुबानें खुल गई हैं, लोग बात समझते ही नहीं किसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, पहले हम ये कभी सुना करते थे और ये हमारे तजर्बे थे, बातें गुजरी तो हमें समझ आई, तजर्बे से गुजरी तो समझ आई कि तलवार के जख्म भर जाते हैं, जुबान के जख्म भरते नहीं। ओ मेरे दोस्तों, किसी को कोई थप्पड़ मारता है तो वो दर्द चंद लम्हों के लिए है, लेकिन किसी को गाली देते हो तो वो जख्म भरता। और अगर अपने किसी प्यारे के बारे में बैठ के कहीं गीबत करते हो ना, मैंने एक दफ़ा अपने एक दोस्त के बारे में उसकी गैर मौजूदगी में कहा था, मैंने कहा यार सारी दुनिया बात कर लेती, तू ना करता,
تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بہت زیادہ تھی۔ تیرا تو پیار تھا، تیرا بنتا نہیں تھا، تجھے نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر آپ ایک بات آپ کو بتاؤں، جن کے پاس بیٹھ کے ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، یہ سگے نہیں ہوتے، یہ فوراً جا کے سناتے ہیں۔ اور آدھی بات آپ نے کی ہوتی ہے، باقی آدھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو چسکا لگا ہوتا ہے لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے کا، یہ کام کبھی نہ کریں، اور لوگ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے واقعات۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، وہ تا حد نگاہ دوست ہی دوست ہے، مجھے بتاؤ ہزاروں میں آپ لوگ ہیں، یہاں آج کسی بزرگ آدمی کے بارے میں، اسکول ٹیچر کے بارے میں، پروفیسر کے بارے میں، عالم کے بارے میں کوئی عورت اٹھ کے کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ 10 درازی کی ہے، تو لوگ تفصیل پوچھیں گے جا کے اس بندے سے کہ تو نے کی ہے کہ نہیں، کس کی مانی جاتی ہے؟ کوئی تفصیل ہی نہیں پوچھتا، کوئی کسی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی وضاحت ہی نہیں لیتا، بات گھوم جاتی ہے۔ اور آپ میں 99 خوبیاں ہوں، اس کی تشہیر نہیں کرتے لوگ، لیکن ایک خامی ہو تو زیادتی کرتے، جگہ جگہ بات کو گھماتے، اور باتوں کا وجود نہیں ہوتا، وہ باتیں عام کر دیتے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، یہ وہی حضرت سعید بن زید ہے جن کو حضرت عمر نے بڑا مارا تھا کلمہ پڑھنے پر، پھر انہوں نے کہا کیا تجھے بھی لے جائے، صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں۔ حضرت سعید بن زید پر ایک عورت نے الزام لگا دیا، آئے ہائے، عزت دار آدمی مر جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اس کا وجود کاٹ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس طرح اٹھ کے کہہ دے، کس کو بندہ وضاحتیں دیتا پھرے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا ظلم ایک عورت نے، اور عشرہ مبشرہ صحابی جن کی زندگی اتنی محفوظ ہے کہ نبی پاک نے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی۔ میں اکثر دیندار لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے کوئی دوست کہتا ہے نا فلانا باتیں کرتا ہے فلاں عالم کے بارے میں یا فلاں بزرگ کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں لوگوں نے تو نبیوں کو معاذ اللہ اور صحابہ کو معافی نہیں دی، تم کون ہو؟ باتیں ہیں کرنے دو۔ حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اور الزام کیا لگایا؟ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ مدینے کا حاکم تھا مروان کے سامنے الزام لگا دیا۔ حضرت سعید بن زید حاکم کے پاس تشریف لائے، حاکم کہنے لگا یہ خاتون الزام لگاتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید کہنے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر بھی میں یہ کام کروں گا؟ کہا عورت کہہ رہی ہے میں اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سے کوئی وضاحت نہیں مانگتا۔ حاکم تو نے تو بات ختم کر دی، لیکن وہ عورت مختلف جگہوں پہ الزام لگاتی رہی، میری زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ دل ٹوٹ گیا حضرت سعید بن زید کا، تکلیف میں آ گئے، اور پھر تڑپ کے ہاتھ اٹھائے، مظلوم تھے نا، کہنے لگے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اتنی دیر تک اسے موت نہ دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے، اور اسے اس کی زمین میں ہی مارنا، اس کی زمین میں اس کی قبر بنانا۔ اتنے عزت دار آدمی پہ ظلم کیا، الزام لگا دیا، عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں پھر وہ عورت اندھی ہوئی، پھر وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے ہاتھ رکھ رکھ کے چلتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا آنکھوں کو؟ کہتی تھی سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی، یہ دعا لگ گئی ہے مجھے ان کی۔ ٹٹول ٹٹول کے گھومتی تھی، اس کی اپنی زمین میں کنواں تھا، ایک دن اپنے ہی زمین میں اپنے ہی کنویں میں گر کے مر گئی۔ حضرت سعید بن زید کی وہ بد دعا جو اس کی تھی آپ نے وہ پوری ہوئی۔ دوستو کسی کو اتنا نہ ستائیں کہ وہ ہماری شکایت رب کے حضور کر دے، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو نرم کریں، اپنی طبیعت پر ان باتوں کا اثر کریں کہ ہمیں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی زمین، نہ کسی کی عزت، نہ اور کسی طرح بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرنا